أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں آپ وصول کیجئے گا جب وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید منبر تک ضرور بھجوائیے گا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ ویؤمنون بہ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی قرآن عطا کیا ہے وہی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب جنہیں قرآن دیا گیا ہے عطا کیا گیا ہے ہبہ ہوا ہے یتلونہ حق تلاوتہ وہ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہی اس پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں ہاں بس ترجمہ میں نے ختم کر دیا باتیں دو ہیں ایک تو جن کو قرآن دیا گیا جنہیں کتاب عطا ہوئی جنہوں نے کتاب پڑھی نہیں جن کو قرآن ورثے میں ملا بیٹھے ہو جلدی تو نہیں گئے نا وہی انتخاب کیا کرتے ہیں ایک تو یتلون یقرؤون نہیں کہا اللہ نے کہ وہ قرات کرتے ہیں علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا اور میرا کتاب علی والوں سے ہے انہیں اللہ نے قاری نہیں کہا یتلونہ تالی کہا ہے تلاوت کرتے ہیں اور کس طرح حق کا تلاوت ہی اس کی تلاوت کا حق بس وہی ادا کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اس پر صحیح ایمان بھی وہی رکھتے ہیں جنگ والوں قاری لاکھوں مل جائیں گے کروڑوں مل جائیں گے قرآن بات تالی وہی ہے جنہیں اللہ تعالی کہہ رہا ہے نشانی کیا ہے ان کی انہیں کتاب عطا ہوئی دی گئی ورثہ ہے ان کا جو میں اپنی طرف سے کہوں حق ہے تمہیں دیوار پہ دے مارو یہ بھی پھر اس قرآن سے پوچھیں گے ہم کہ قرآن نامی کتاب کس کا ورثہ ہے آخری ماننے والوں ساتھ ہونا ہمارے یہ بھی قرآن ہی بتائے گا کہ ورثہ ہے تو کس کا سورہ فاتر قرآن پڑھا ہوگا اندر منگا سکتے ہو فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا پھر ہم نے قرآن کا وارث بنایا ان کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا پڑھ رہی ہیں میری بات جنہیں ہم نے لازردان مصطفیٰ کیا تم چھپ کے کیوں بیٹھو ادھر بیٹھو آگے اٹھو ادھر سامنے آؤ وہ کیا ہیں قرآن کے سبحان اللہ
مل کے نعرے حضرت میں بہت اونچی اڑان بھرنے کی چاہ میں ہوں، قرآن کے وارث ہیں۔ اب عامر ایسا ہے کہ صفدر سلیم خان سیال کا وارث انتخاب ہے، اب جو ان کا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا نہیں ہے وہ ان کا بھی نہیں ہے۔ میں کہہ گیا تم رہ گئے، کیونکہ وارث کو ورثہ وہی ملتا ہے جو موروث الیہ کا ہو۔ اب اللہ نے کسی گھر کو وارث بنایا ہے قرآن کا۔ اب صفدر سلیم خان سے ورثے میں کوٹھی لی انتخاب ہے، کل یہ بیچ دے، مجھے کوئی اعتراض، تمہیں کوئی اعتراض، کسی کو کوئی تکلیف، وارث جو ہے آؤ مل کر تلاش کریں قرآن کے وارث کون ہے۔ گھر والے پچھلا محلہ ٹھیک ہے نا بھائی، اور پھر وارث کی مرضی، اب کوٹھی کا یہ وارث ہے، کسی کو گھسنے دے نہ آنے دے، وارث جو ہے۔ ہاں جب میں نے وارث کا چہرہ دکھایا پھر سوچ لینا اس کی مرضی، کسی کو قرآن پڑھنے دے، کسی کو نہ پڑھنے دے، کسی کا پڑھا ہوا منہ پہ مار دے۔ وارث جو ہے، وارث تو پھر وارث ہی ہوتا ہے، وہ ورثے سے جو کرے اللہ جانے۔ فضل غلام پاس یہ کتنے ذی شرف لوگ ہوں گے کہ کلام اللہ کا ورثہ ان کا۔ میں جو اشاروں میں انتخاب کئی بار کم از کم 3 بار کہہ کے گزر گیا ہوں، میرے سامعین میرے ہم سفر نہیں ہوئے۔ اب انتخاب کو کسی بلوچ کا ورثہ ملے گا؟ سیال کا ہی ملا ہے نا، سیال کے گھر میں جو آیا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ کسی ملک کا ملے گا، کسی چودھری کا، کسی سید کا نہیں، جس کے گھر میں ہے اس کا۔ اب جن کو اللہ کا کلام ورثے میں مل گیا ہے، توحید سے رشتہ کیا ہے ان کا؟ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے میرے کو؟ میں تو فضل خان پریشان ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں دیکھ لو، میں چپ ہوں۔ ادھر کہتا ہے لم یلد ہوں، لم یولد ہوں، ادھر کسی کو اپنے کلام کا وارث کہتا ہے۔ کاش سب چہرے ایک سے ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، اور وارث غلام بخش کون ہے پھر؟ زاہد سلطان سما اور رسل کتاب الذی نصفینا من عبادنا، اور میں جن کو ہم نے اپنے عباد میں سے
مصطفیٰ کیا، وہ وارث ہے۔ اور اب پھر میری پریشانی شروع ہو گئی ہے، میرے ساتھ رہنا، اکیلے ڈر لگے گا مجھے۔ اسی سورہ فاطر میں پھر کہہ رہا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے محمد مصطفیٰ، چلے تو نہیں گئے ہو؟ کہہ کس سے رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ سے۔ کیا؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے مصطفیٰ سلام کیا کر میرے ان بندوں کر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا۔ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ان پر سلام کیا کر۔ اور پھر اگر بھی برادران اہل سنت تشریف فرمائے اپنی پسند کے عالم سے پوچھنا عالم سے کہ کیا ہماری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے یا نہیں کہ جب یہ آیت اتری پھر تیرا میرا رسول مسجد جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی بیٹی کے دروازے پہ رکتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت اللہ۔ ہو گیا نا فیصلہ کہ کون ہے امجد مصطفیٰ جن پہ مصطفیٰ سلام کر رہا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، قرآن کے وارث وہ ہیں جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا۔ اے مصطفیٰ ان پہ سلام کر جسے میں نے مصطفیٰ کیا۔ تب آل محمد وہ مصطفیٰ ہیں جن پر مصطفیٰ بھی سلام کرے۔ یہ ہیں قرآن کے وارث، ان کی مرضی غضنفر کو پڑھنے کی اجازت دیں نہ دیں، میں پڑھوں چاہے قبول کریں۔ یہ محلہ یار کل بھی ڈھیلا تھا اور آج بھی کوئی ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس بات کو میں پھر یہ واپس آتا ہوں، اس کو یہیں پاس رکھنا۔ قرآن کے وارث کون؟ آل محمد، شاہ جیتے رہو۔ یہ ہے قرآن کے وارث، اور وارث کی مرضی ورثے سے جو کرے۔ ورثہ ہے زاہد سلطان، تو اسی لیے ان کی جز جز کا ذکر قرآن میں، حتیٰ ان کی اپنی قسمیں قرآن میں، ان کی اداؤں کی قسمیں قرآن میں۔ چلو حیران ہو جاؤ ان کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں۔ کوشش کرنا کہ میں پرواز پہ چلوں تو میرے پاؤں کھینچنا نہیں۔ اب یہ وارث ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ انتخاب ایک اور آیت امجد پڑھنے لگا ہوں، پھر کچھ کہنا ہے مجھے۔ سورہ انفال کون سی؟ ما لہم اللہ یعذبہم اللہ
یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءهم ان اولیاءهم الا المتقون. فرمایا میرے حبیب میں ان لوگوں کو عذاب کیوں نہ دوں؟ یہ لوگوں کو کعبے سے روکتے ہیں. یصدون عن المسجد الحرام، یہ کعبے سے روکتے ہیں. وما كانوا اولیاءهم، حالانکہ یہ تو کعبے کے متولی بھی نہیں. اب پتہ نہیں یار میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں، سب ماننے والے ہیں یا کچھ سوچ کے بیمار بھی ہیں جو اللہ کہتے ہیں یہ تو کعبے کے متولی بھی نہیں. تو یہ تو بچہ بھی سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی کعبے کا متولی ہو اس کو حق ہے کسی کو جانے دے کسی کو نہ جانے دے. بیٹھے ہوئے چلے گئے. اب میرا خیال ہے یہ تو خضر خان بتانے کی ضرورت ہی نہیں علامہ زاہد خان کہ کون ہے کعبے کے متولی. ہاشم اور اولاد ہاشم، تو ان کے پاس اختیار ہے کعبے جانے دیں نہ جانے دیں، گھر اللہ کا ہے. اختیار ان کا ہے، جسے چاہے روک دیں. قرآن کلام اللہ کا ہے، اختیار ان کا. کعبہ گھر اللہ کا ہے، اختیار ان کا. جاگ 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 پر کھول لے. قرآن کلام اللہ کا، ان کی مرضی پڑھنے دیں ان کی خوشی نہ پڑھنے دیں. کعبہ گھر اللہ کا، ان کی مرضی قریب آنے دیں ان کی مرضی نہ آنے دیں. تو نماز کی دھرموں کر کے پڑھتا ہے بھائی. اس محلے والوں شک سے نکالو مجھے، بڑا غلط مزاج ہے میرا. کدھر کرتے ہو منہ بتاؤ نا. کعبے کی طرف، اختیار تو ان کا ہے. چاہے تو کہیں جھک، چاہے تو کہیں جا. اللہ 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 اللہ. سب مل کے ٹھیک ہے اس والے والوں، ٹھیک ہے نا. گھر اللہ کا، مرضی ان کی. اچھا نماز میں تو پڑھتا کیا ہے؟ بولنا یار. قرآن پڑھتا ہے تو پھر ان کی مرضی، پڑھا ہوا قبول کریں یا منہ میں مار دے. اور تیری نماز میں سجدے سے قرأت تک جن کا اختیار ہے قبول کرنا، نمک حرام شیعہ وہ تیری نماز میں آئے تو باطل کیسے ہو جاتی؟ میں دیکھ رہا ہوں ہر ہلتے ہوئے لب پر بھی میری نظر ہے، ہر سلتے ہوئے لب پہ بھی میری نگاہ ہے. کہاں ایلفی لگی ہوئی ہے اور کون گلاب کو شرما رہا ہے. مجھے قسم ہے اس منبر کے انتخاب جو ملک الاشجار ہے نا، جو سبزیاں درخت وغیرہ اگاتا ہے،
وہ چوتھے آسمان پہ رہتا ہے، وہ فجر کے وقت یا علی کہتا ہے کلیاں چٹک جاتی ہیں۔ جس کے نام پہ بند کلی کے لب کھل جائیں اور موالی کے سلے رہیں۔ یہ بات اپنی سمجھ میں نہیں آتی بھائی، چلو ایسا کرتے ہیں خضر خان، ممبر پہ ایک دعا دیتا ہوں میں، سوچ لو، بڑی خوفناک دعا ہے۔ جو تو کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے یا علی نہیں کہہ رہا، اسے اللہ بھی معاف کرے، نعرے والا بھی معاف کرے، اور جس کی گردن میں سریا ہے اور اس وجہ سے یا علی نہیں کہہ رہا، ممبر کے صدقے نہ اسے قبر میں یا علی کہنا نصیب ہو۔ سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم، علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں؟ سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم، علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں؟ ارے لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی، تمہاری مادری مجبوریاں مل کے نعرہ جس کی گردن میں سریا ہے اسے نہ قبر میں یا علی کہنا نصیب ہو، نہ باش میں، نہ حشر میں، نہ میدان قیامت میں، نہ پر صراط میں، اور ان سب جگہوں پہ بچنے کا نسخہ صرف یا علی ہے۔ تیری میری نمازیں کیا ہیں بھائی، کیا کریں ورزش۔ میں میری زندگی میں تو خضر خان انتخاب 2 رکعت نماز بھی ایسی نہیں ہے جو میں اللہ کے سامنے یوں کر کے کہوں میں نے تیری عبادت کی۔ 1001 کیڑے 1 رکعت میں نکال کے اللہ دکھا دے گا، اس لیے اس سے پہلے میں نے ٹھپ کے رکھی ہوئی ہیں کہ پڑھ رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے، تجھے دکھانے کے لائق نہیں۔ میں نے جو روزے رکھے انہیں میں نے ٹٹول کے دیکھا، ایک روزہ مجھے تو کم از کم ممبر حسینی کی اپنا ایسا نہیں ملا جو میں اسے ہدیے میں دے سکوں، میں نے تیرے لیے رکھا۔ کیونکہ میں نے روزے میں، یہ میرے ملازم بیٹھے ہیں، میں روزہ رکھتا تھا، یہ میرے سارے نوکر چھپ جاؤ لک جاؤ سائن ہوا جو روز آیا، غصہ آ جاتا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں تو اب جس روزے میں غصہ آئے، گالی دی جائے، وہ کیا روزہ ہے؟ جس روزے میں مخلوق کو سوچا جائے، وہ کیا روزہ ہے؟ ہاں ایک عمل جنگ والوں میں نے ایسا کیا ہے کہ قیامت کے میدان میں چھاتی پھیلا کے ناز سے کہوں گا اسے رد کر کے دکھا۔ جانتے ہو وہ کیا عمل ہے جو میں نے حسین کے لیے زنجیر چلائی؟ اس کو وہ رد کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں اور اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں، کیونکہ
کہ یہی تو وہ نماز عشق ہے جہاں نہ بیوی یاد آتی ہے، نہ بیٹا، نہ اولاد، نہ دوست، نہ دنیا، نہ دین، نہ آخرت، بس حسین ہے حسین۔ تو اس نعرے کو ورد بنا لو اور حسین کی عزاداری جتنی کر سکو۔ زندگی میں ایک بار بھی اگر تم نے تھوڑا سا لہو بہا دیا نا حسین کے لیے، جو یہاں مچھر کے پر کو بھگونے جوگا آنسو قبول کرتا ہے، وہ ایک قطرہ خون کا بھی قبول کرتا ہے، پھر تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میں نے تمہارا خیر خواہ بن کے تمہیں نجات کا نسخہ بتا دیا، اب وہ تمہاری مرضی، ٹھیک؟ اب کہتے جاؤں کعبے کے بھی یہ وارث، شاباش، قرآن کے بھی یہ وارث، اور ان کے پاس اختیار ہے، اور حق کی تلاوت بھی یہی ادا کرتے ہیں۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یتلونہ حق تلاوت ہے، یہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ یؤمنون بھی، ایمان بھی یہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان انتخاب امجد لسانی ہے، ان کا ایمان عیانی ہے، یعنی دیکھا ہوا۔ نہیں سمجھے؟ دیکھو تجھے اور مجھے اللہ کہہ رہا ہے فانظروا الی آثار رحمت اللہ، کیا تم نے میری رحمت کے آثار نہیں دیکھے؟ ہمیں اپنے آثار کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، اور حسنین کے نانا سے کہہ رہا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل، اے محمد کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سر سے گزرا، کس کے سر آثار کو خدائی دیکھتی ہے، مؤثر کو یہ 14 دیکھتے تو اس لیے میں نے زاہد سلطان کہا تھا ہمارا ایمان لسانی یعنی زبانی، اور ان کا ایمان عیانی دیکھا ہوا، یہ حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں۔ اچھا کوئی کائنات میں ایسا قاری دکھاؤ مجھے، میں پوری جائیداد دے دوں گا رب کعبہ کی قسم، کہ جو قرآن پڑھے یا قرآن میں سے کوئی فیصلہ دے اور ایک آیت بھی اس کی تصدیق کرے کہ اس نے فتویٰ صحیح دیا، اس نے فیصلہ درست کیا، اس نے تلاوت صحیح کی۔ تھک گیا تو میں نے سفر بھی کیا ہے، دن کی مجلس بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن میرے ہاں دیکھ لو کوئی تھکن وکن نہیں نظر آئے گی تمہیں۔ کوئی ہے ایسا قاری تمہاری نظر میں؟ میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے۔ پہلی جو انتخاب کتابیں اتری، میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوں، میری مدد کرو گے۔ حضرت موسیٰ پہ کون سی اتری؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، تورات، اور حضرت عیسیٰ پر انجیل۔ موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی تورات اور انجیل نے زاہد سلطان کبھی تائید نہیں کی۔ اللہ کرے خریداروں میں خطاب ہو میرا، سروں سے نہ گزر جائے۔ ایک ذات میں نے دیکھی ہے، میری انگلی پکڑو، تمہارا پاسپورٹ، ویزا، کرایہ، جہاز کا ٹکٹ بچاؤں، جست لگاؤ بیٹھے بیٹھے 1400 سال پیچھے شہر کوفہ کے ایک منبر پر کبریائی کا بدن بیٹھا ہے۔ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبریائی تیوروں سے، الوہی پیکروں سے علی فرما رہا ہے لو سنیت لیل وسادت، اور یہ میں حدیث امیر
اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں. لو سنت لی الوسادت جلست علیہا لأفتیت لأہل التورات بتوراتہم ولأہل الانجیل بانجیلہم ولأہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق التورات والانجیل والقرآن صدق علی وما کذب. فرمایا اگر میرے لیے مسند قضا لگا دی جائے اور اس پہ میں بیٹھ جاؤں، تورات والوں کو فتویٰ ان کی تورات سے دوں گا، انجیل والوں کو فتویٰ ان کی انجیل سے دوں گا، قرآن والوں کو فتویٰ ان کے قرآن سے دوں گا، ان کے قرآن سے دوں گا، ان کے قرآن سے دوں گا. اور میں نے کچھ نہیں کہنا، کہنے کو تو یہاں بھی بہت کچھ تھا، دبا لیا سینے میں. قرآن والوں کو ان کے قرآن سے دوں گا. سر اٹھاؤ حلال زادو حتی ینطق التورات والانجیل والقرآن صدق علی وما کذب. جب میں فتویٰ دے کے فارغ ہوں گا، تورات اپنی جگہ بول اٹھے گی، انجیل اپنی جگہ بول اٹھے گی، قرآن اپنی جگہ بول اٹھے گی کہ علی نے جو کہا سچ کہا. اللہ اللہ ارادے نہیں، جو آپ نے داد دی، نوازش، نعرہ لگایا، ممنون، واہ واہ کی، شکریہ. روش ادھر آ کر سوچو تو صحیح چل کر شہنشاہ فرما کیا رہا ہے. میں فتویٰ دوں گا، تورات بول اٹھے گی. موسیٰ کے لیے بولی، جس پہ اتری اس کے لیے تو نہیں بولی. انجیل بول اٹھے گی، عیسیٰ کے لیے بولی نہیں بولی. لیکن علی کہہ رہا ہے تورات بول اٹھے گی، انجیل بول اٹھے گی، قرآن بول اٹھے گا. ساری کائنات امجد انتخاب قرآن کو کتاب صامت کہتی ہے. صامت 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 معنی گونگا. آیتیں پڑھ کے قاری بن جانا اور بات ہے گونگے کو انسانی زبان میں بلوانا علی کا کام ہے. مجھے منبر کی قسم، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، رسول کی لعنت، 14 کی لعنت، خدائی کی لعنت. بہت کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوتا ہوں غلام عباس، واپس پریس کر دیتا ہوں اندر. نہیں، ابھی وقت نہیں. میرا اس بات پہ ایسے ایمان ہوتا ہے جیسے اللہ ایک ہے. الحمدللہ شاہ نجف نے مجھے بہت بڑا ظرف عطا کیا ہے. مجھے بطول کی عزت کی قسم جو کچھ میں نے علی تمہیں بتایا ہے، جو میں جانتا ہوں، اس کا 100واں حصہ بھی نہیں بتایا. میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے علی کو کہاں کہاں دیکھا ہے، مگر میرا ناز یہ ہے کہ وہاں دیکھ کر بھی میں نے نہ شک کیا نہ علی کو اللہ کہا. شک بھی نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اللہ بھی نہیں سوچا. کیوں؟ مجھے میرے مالک کے فرمان پر یقین کامل ہے. علی جو کہتے ہیں میں اللہ نہیں ہوں تو بس نہیں ہے. جب وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں، نعوذ باللہ میں اگر کہوں کہ تو ہے تو میں نے علی کے سچ پہ انگلی اٹھائی نا. جو میرے بادشاہ کو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی معرفت کی خدمت نہیں کر رہے، وہ علی کی صداقت پہ شک کر کے جہنمی ہو رہے ہیں.
اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری نظر میں مقصر اور نصیری کا جرم برابر ہے. میرے خیال ہے انتخاب تیرا پچھلا محلہ تو گیا ہے تھک. نعرہ نہ لگاتے تو شاید میں مان بھی لیتا کہ نہیں تھکے ہو. تو یقین ہو گیا کہ تھک گئے ہو. مل کے کچھ گزارا ہے. ہاں کس چیز کا ہاں تو پھر میں ٹھیک ہی کرتا ہوں نا کہ بہت کچھ دبا دیتا ہوں. ہاں کہنا تو چاہتا تھا یہاں میں کچھ. ہر کوئی سوچے جو میرا ہادی ہے تیرا ہادی بھی وہی ہے. شاید تیرے لیے ہدایت کا در کھل جائے کہ قرآن صامت کیوں ہے اور علی کیسے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بولے گا. ہاں بس اشارہ میں نے چھوڑ دیا ہے صاحبان اشارت کے لیے. کبھی شاہ نجف نے چاہا تو بتا بھی دوں گا سلطان خضر خان کے اس غلام راز کیا ہے. مہربانی آپ کی جو کچھ کہنے لگے تھے سب بولو, مل کے بولو, دل سے بولو. سخیلان اچھا چلو پہلے میں تمہیں ایک بات یاد دلاؤں. وہ میں اسی منبر سے تمہیں سنا چکا ہوں. مجھے 4 سال کی عمر سے لے کر آج تک کی الحمدللہ ہر چھوٹی بڑی بات یاد ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی بتایا ہے تمہیں. وہ یاد دہانی کراتا ہوں پھر جملہ بولوں گا. وہ تمہیں پھر لطف بھی زیادہ آئے گا, سمجھ بھی آسانی سے آئے گا. یاد ہے تمہیں کہ رسول کی خدمت میں جبریل کھڑا تھا اور رسول نے پوچھا یا جبرائیل من عین تاخذ الوحی, وحی کہاں سے لیتے ہو؟ میرا دل کر رہا ہے میرے پار نکل آئے میں اڑ جاؤں. کہاں سے لیتے ہو؟ سرکار آپ جانتے ہیں میری حد تو سدرہ ہے. میں سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہوتا ہوں, لیکن جیسے زمین والوں کی نگاہیں آسمان تک جاتی ہیں میں 7ویں آسمان پہ کھڑا ہوں. میری نگاہ عرش تک جاتی ہے. عرش کے نیچے ایک قبہ نور ہے, ہم اسے قبہ توحید کہتے ہیں. اس قبے سے آواز آتی ہے جبریل. میں کہتا ہوں جی میرے رب جلیل. بیٹھے ہو بجرے والے والے سکندر خان ذرا جگا کے رکھنا ہے ان کو. جی میرے رب جلیل جا میرے حبیب کو یہ آیت پہنچا دے. اب ایک اور اشارہ پہلے دے دوں, پوری علمی ذمہ داری. یا اللہ کے ہاں مجھے یہ ملا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے حبیب سے یہ کہو, یا منبر پہ علی کہتا ہے قال علی حبیبی, میرے حبیب نے یہ کہا. خدا کی قسم تو قوت خرید پیدا کر, یہاں شاہ نجف نے سمندر بھر دیے ہیں. یہاں کوئی کمی نہیں ہے. یا ادھر سے آواز آتی ہے میرا حبیب, یا ادھر سے آواز آتی ہے میرا حبیب, پتہ نہیں درمیان میں راز کیا ہے. یا رسول اللہ ادھر سے آواز آتی ہے میرے حبیب کو یہ آیت یہ آیتیں یہ سورت پہنچا, میں آ جاتا ہوں. رسول مسکرائے,
جبریل کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ جا کے اس قبے میں دیکھوں؟ سرکار آپ سے بہتر کہوں جانتے میری حد سدرا ہے، آگے اتنا بھی بڑھوں تو جل کے مر جاؤں، تو میں آج ہم اجازت دیتے ہیں، جاؤ۔ میں کہہ گیا اللہ جانے کون رہ گیا، آگے جبریل نے یہ نہیں کہا کہ وہاں روکا تو مجھے اللہ نے ہے، آپ کیسے آگے کی اجازت دے رہے ہیں؟ اللہ حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا، بولو نا، بس رسول نے کہا ہم اجازت دیتے ہیں، میں یہ کہنا تھا شاہ، بس یوں آواز آئی شاہ گیا، جانتا ہے کہ اب اس نے کہہ دیا ہے، اب کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اب عرش کے قریب پہنچا، سر اٹھانا، وہ جس کو قبہ توحید کہتا تھا، وہاں سے آواز آ رہی تھی، اور جبریل نقش دیوار بن کے ٹھنگ والا کھڑا ہو گیا۔ کیوں آواز یہ آ رہی تھی؟ سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکۃ والروح، تسبیح کے لائق ہے، تقدیس کے لائق ہے وہ جو ہمارا بھی رب ہے۔ رب الملائکۃ والروح، جو فرشتوں کا بھی رب ہے، جو روح القدس کا بھی رب ہے۔ جبریل اور خضر خان جیسی نہ قبہ توحید، اللہ تو کسی کی تسبیح پڑھ نہیں سکتا۔ سبوحن قدوس کہتا ہے، بس اشتیاق میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا، بتاؤں کیا دیکھا؟ ایک یاقوتی نور کا منبر ہے، اوپر حسنین کا بابا بیٹھا ہے۔ کیا لے گئے ہو؟ جبریل کہتے ہیں سرکار یہ کیا چکر ہے؟ ایک بھائی بھیجتا ہے، دوسرا وصول کرتا ہے، میں درمیان میں کس کھاتے میں ہوں؟ تو آپ سمجھ گئے؟ اور ویسے بھی اس میں حیران ہونے کی ہم جاتا ہے، انتخاب اگر کوئی نہیں، وہ اس بات بچہ بھی سوچا تھا، اب غزنفر جو مجلس پڑھ رہا ہے کس عضو کے ذریعے؟ میں نے تمہیں سکھایا تو نہیں کہ تم کہو زبان، چونکہ یہ حقیقت ہے، ہر بولنے والا زبان سے بولتا ہے، یا تو علی کے سوا کوئی لسان اللہ دکھا، ورنہ جب بولے گا، جو بولے گا، جس سے بولے گا، ٹھیک ہے نا، بولے گا علی کے ذریعے۔ آپ دیکھو بس اتنا ہی، اور یہ بھی شاید خضر خان گستاخی کی حد تک پہنچ گیا ہوں میں، مولا مجھے معاف کرے۔ اب چونکہ اللہ کے حکم سے جبریل کو بھی علی دیتا ہے، جب وہاں سے آیتیں بھیجتا ہے ان پر سکوت کی مہر لگا دیتا ہے، سامت رہنا، جب مہر توڑوں گا بول پڑنا۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا تھا۔ ارادے جو اور چونکہ ورثہ ہے نا، اور وارث کی مرضی ورثے سے جو کرے، وارث نے مہر لگائی،
ٹوٹے گی انشاءاللہ، اور مولا نے چاہا تو تیری میری زندگی میں ٹوٹے گی۔ کب؟ جب علی کا 11واں بیٹا آئے گا، اس وقت سامت کی یہ مہر توڑ کے اسے ناطق بنا دے گا اور اپنے بابا کا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر کہے گا قرآن اب میں موقع پہ موجود ہوں، اب ہر آیت بول بول کے بتاؤ ہم کیا ہیں۔ اس وقت قرآن کی آیتیں بتائیں گے کہ یہ گھر کیا ہے۔ یہ کرتے ہیں حق تلاوت ادا۔ یہی تو وجہ ہے جنگ والوں، کوئی کتنی ہی تیز رفتاری سے قرآن پڑھ لے، گھنٹوں چاہیے، ٹھیک، جتنا بھی تیز پڑھے۔ اور پھر تیزی کی بھی ایک حد ہے، ورنہ پھر قرات ہی غلط ہو جاتی ہے۔ میں نے خود سنا ہے کہ ایک باریوں سے اپنی طرح سے وہ کمال کر رہے ہوتے ہیں، قرآن فریاد کر رہا ہوتا ہے۔ ہر شے بہت تیز پڑھی جا سکتی ہے سوائے قرآن کے، اسی لیے تو اللہ نے اپنے حبیب سے بھی کہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل سے پڑھ۔ ترتیل سمجھتے ہو؟ تسبیح دیکھیں نا، تسبیح ایک دانہ ڈالو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ ترتیل ہے۔ جیسے تسبیح کا دانے پہ دانہ گرتا ہے، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں ایسے قرآن پڑھنا، اس سے زیادہ صحیح تیز پڑھنا صحیح نہیں۔ لیکن میں نے ایک تالی دیکھا ہے، قاری نہیں، تالی، جو رکاب میں بلا تشبیہ پاؤں رکھتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ ایک رکاب میں پاؤں رکھتا ہے، دوسری تک جاتے جاتے قرآن خود باقیوں کو تو مجھے پتہ نہیں، انتخاب فضل خان غلام آباد، تم لوگ تو بتا ہی سکتے ہو، گھوڑے رکھتے ہو، ایک رکاب سے دوسری تک کتنے ہفتے لگتے ہیں؟ کتنے لمحے؟ چلو میں چلو 5 سیکنڈ دیتا ہوں، بڑا سست سوار بھی ہو تو 5 سیکنڈ میں دوسری رکاب تک پہنچ جاتا ہے۔ جو 5 سیکنڈ میں 6666 آیتیں پڑھ رہا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری تیزی کرتا تھا میرا امام، ادھر کبریائی کا بدن رکاب میں پاؤں رکھتا تھا، ادھر علی کے سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے بالوں تک بال بال آیتیں بانٹ لیتے تھے۔ سر کے بال الگ پڑ رہے ہیں، بدن کے بال الگ پڑ رہے ہیں، کھال الگ پڑ رہی ہے، زبان الگ پڑ رہی ہے۔ تجھے تو ایک ختم بتایا گیا، اللہ جانے رکاب تک کتنے ختم ہو جاتے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، کیونکہ زمانہ قاری ہے، علی تالی ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، یہ ادا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کا حق ادا۔ ایک بات کرنی، بس میں راضی تم سے شاید میں، جب تم سے راضی ہو مولا تمہاری بات قبول فرمائیں۔ تم نے حلال زادوں کی طرح سنا اور اپنی امانت وصول کی، کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں تمہاری سماعت سے، بس نتیجہ لو، بات سمیٹیں۔ رسول نے حق ادا کیا تلاوت کا، علی نے حق ادا کیا تلاوت کا، بطول نے حق ادا کیا تلاوت کا، تیرے مولا حسن نے حق ادا کیا تلاوت کا۔ لیکن یہ تلاوت کرتے رہے زندگی تک۔ میں کہہ گیا ہوں اللہ جانے تو کہاں ہے۔ میں نے ایک قاری ایسا بھی دیکھا ہے، تن کہیں پڑا ہے، سر کہیں ہے،
رہا ہے حسین، بتا رہا ہے مجھے دیکھو. پھیپھڑے میں ہوا بھرتی ہے. علم الابدان کے علم طبیعات کے علماء سے پوچھنا، پھیپھڑے میں ہوا بھرتی ہے، وہ ہوا اس نر خرے کے جوف میں آتی ہے، وہ لہوات سے ٹکراتا ہے، لہوات حلق کو دیتا ہے، حلق زبان اور ہونٹوں سے کہتا ہے لفظ بنا دو. اب پھیپھڑے والا حصہ کربلا میں ہے. سر قرآن پڑھ رہا ہے. زمانہ کہتا ہے کہ حسین نے زندگی کے ثبوت دیے ہیں. اور بھائی زندگی کے ثبوت کے لیے تو کوئی لفظ بھی بول دیتا تو ہر کوئی سمجھ جاتا کہ زندہ ہے. اس کے لیے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں اتنے راز ہیں جتنے علی کے نام کے عدد ہیں. کبھی مولا نے چاہا تو بتاؤں گا. اور جو اس میں ظاہری سب سے بڑا راز تھا، لوگ حریم عصمت کو دیکھنے آتے تھے، حسین قرآن شروع کر دیتا تھا. اللہ اکبر. تاکہ میری بہن کا پردہ بچ جائے. لوگ حسین کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، سر قرآن پڑھ رہا ہے، سر قرآن پڑھ رہا ہے. لوگ اس تعجب میں، یعنی یہ تلاوت نہیں تھی، یہ علی کی بیٹی کی چادر تھی. اللہ اکبر. پردہ تھا مسافرہ شام کا. اور اب کچھ تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو سارے. مستورات بھی کہ ہر عزادار کے دل پہ چوٹ پڑ سکتی ہے، تو للہ مجھے معاف کر دینا بیمار کربلا کے صدقے. لفظ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی کھڑا ہونا پڑا علی کی بیٹی کو جہاں اسے کھڑے ہونا نہیں چاہیے. مولا تیرا فرصہ قبول کرے. میں بس عزاداروں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں اشکبار نہ ہو. تو خود سوچ، ابن زیاد شرابی کا دربار کو جا اور علی کی بیٹی کو جا، کوئی جوڑ بنتا ہے جنگوں میں؟ کوئی تناسب ہے؟ نہیں نا. اور جب بھی کبھی میں نے یہ روایت پڑھی ہے نا، جب یہاں آتا ہوں جہاں آج پہنچا ہوا ہوں، میرا امتحان ہوتا ہے. کسی بی بی کی بے گناہ اسیری کی قسم امتحان ہوتا ہے. کیوں؟ جملہ ایسا آ جاتا ہے، 16 سال کا تھا، مولانا نے ممبر دیا ہے، سفید ہو گئی. پتہ نہیں کتنی بار زندگی میں یہ روایت پڑھی ہوگی، آج تک اس جملے کا میں نے ترجمہ نہیں کیا. آج بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے ترجمہ کر دیا یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے. ہاں بس اشارے میں جیسے پہلے کیا کرتا ہوں ویسے کروں گا. عربی پڑھ دیتا ہوں، کسی عالم کا کلیجہ ہو تو اس سے کہنا وہ پورا سنا دے گا. ہر مقتل کے عالم نے یہی لکھا ہے کہ کانت سلام اللہ علیہا فی ذالک الوقت فی ارض سیابہا. بس میں یہی ترجمہ کرتا ہوں، اور یہ بھی تیرا دل دکھا دے گا کہ ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی کا لباس بوسیدہ تھا. اللہ اکبر. میں نے اسی لیے پہلے ہاتھ جوڑے تھے. جی عزادار جی، جی مانا کہ عزادار کوئی جلدی نہیں مجھے. اور میں یہی ترجمہ ہی کر سکتا تھا جو کیا کہ وہاں علی کی بیٹی کا لباس بہت بوسیدہ تھا.
فضا کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے شہزادی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزادار کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس لیے بار بار ہاتھ جوڑتا ہوں. ہاں دل نازک ہے تیرا. اچانک شرابی نے سر اٹھایا، کہتے کاش آج کوئی علی کا شیعہ میرے دربار میں ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ وہ اپنے پیر کے گھرانے کی بربادی دیکھتا، وہ ماتم کرتا، منہ پیٹتا، چلاتا، میری خوشی بڑھ جاتی. دربار کے ایک کونے سے ایک حرام زادہ اٹھا، کہتے ابن زیاد تو بھول رہا ہے لاکھوں شیعوں کا اکیلا شیعہ مختار سقفی تیرے زندان میں ہے. مختار کو دربار میں بلا کے خوشی پوری کر لے. اب مجھے نہیں پتا کس سینے میں گوشت ہے، کس کیا پتھر ہے. اس ظالم نے کہا اس کا منہ موتیوں سے بھر دو اور مختار کو دربار میں لاؤ. سپاہی مختار کو بلانے گیا. جنگ والوں جیسے ہی علی کی بیٹی کھڑی تھی نا، کہتے اماں فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے اور میں زندہ زمین میں دفن ہو جاؤں. بی بی تو نے حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا، موت نہیں مانگی. یہ لفظ سمجھ آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے. تو نے اکبر کے کلیجے سے پرچھی نکالی، تو نے موت نہیں مانگی. تو نے عباس کو ٹکڑوں میں دیکھا، تو نے موت نہیں مانگی. آج کیوں مانگ رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے سنا نہیں بھائی مختار دربار میں آ رہا ہے اور میں کس حالت میں کھڑی، اور اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکوں گا. آ گیا مختار، ختم کر دی میں نے، چھوڑ دیا. بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں. تن کر ابن زیاد کے تخت کے سامنے کھڑا ہے. وہی خوش آمدی بولا، لما لا تسلم علی الامیر، تو نے امیر پہ سلام کیوں نہیں کیا؟ تخت کی طرف تھوکا اور کہتے ہیں ماری امیر سوى الحسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں. کیوں بلایا؟ کہتے آج میں خوش ہوں، ہر بندہ منہ مانگا انعام مانگ رہا ہے، تو بھی مانگ. مقصد کیا تھا اس ظالم کا؟ یہ انعام مانگے گا، بعد میں تالی بجاؤں گا کہ تو نے تو قتل حسین کا انعام لیا. مختار نفرت سے کہتے ہیں علی کے سوالی تو جیسے بھکاری سے کیا مانگیں گے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں، اکبر کا بابا آج کل کربلا آیا ہوا ہے. میں رہائی نہیں چاہتا. اسی طرح زنجیروں میں اپنی فوج کے پہرے میں مجھے کربلا تک جانے دے، میں حسین کے قدم چوم کے واپس آ جاؤں گا. یہ کہتے ہیں کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ طلب کے مختار نے ایک ایک کرسی پہ نظر ڈالی. کہتے آج میرے ہاتھ آزاد ہوتے میں پوچھتا کہ قیدی سے مذاق کیسے کرتے ہیں. اب میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، مجبوری ہے آزادارو. اس حرامی نے قدموں کی طرف اشارہ کیا. میں نے اسی لیے پہلے ہاتھ جوڑ لیے تھے. مختار نے کیا دیکھا؟ ایک سر ہے جو خون میں ڈوبا ہوا ہے، ادھر کی زلفیں ادھر، ادھر کی ادھر. غور سے دیکھتا ہے. کہتے ہیں نقش و نگار دیکھے بھالے ہیں مگر پہچان میں نہیں آ رہا. مگر تو جیسے دربار میں کوئی بے گناہ ہو سکتا ہے اور بے گناہ مرتے نہیں. قریب آیا، زانوں کے بل جھکا. ایہا القتیل فی سبیل اللہ ما انتا، اے کچھ تیرا ہے خدا تو کون ہے؟ میں نے پہچانا نہیں. زخمی لب ہلے. مختار تو آج حسین کو کیا پہچانا؟ کہ تو بازار مدینہ ہوتا، نانا کے کندھے ہوتے، زلف کی بہاریں ہوتے، پھر تو پہچانتا کہ حسین کیا ہے.
رونے والوں جب پتہ چلا حسین ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیریں ٹوٹی، سپاہی سے تلوار چھینی، حملے کا ارادہ کیا، دامن کو جھٹکا لگا، چچا مختار جنگ نہیں کرنی، اس جنگ نے میرے بڑے نقصان کیے، اس جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان کھا لیے، تڑپ کے بڑا کون ہے مجھے چچا کہنے والا، پہچانا نہیں میں سجاد ہوں، ٹکر مار کے کہتا ہوں میں اندھا ہو جاؤں، سجاد کے ہاتھوں میں کڑیاں، سجاد کے گلے میں توک، سجاد کے پاؤں میں بیڑیا، کہتا میں اکیلا تو نہیں، حاضر زینب، حاضر ام کلثوم و علی کی بیٹیاں،